جی سبق سنا سکتے ہو کچھ؟ سنائیں گے کچھ؟ چلو پہلے پڑھ لو قرآن مجید کھولو سورۃ اخلاص کا سبق شروع ہو۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے یعنی جب رات ہو جائے۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور حسد کرنے اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ گروہوں میں من شر النفاثات فی العقد، اور حسد کرنے ومن والے۔ شر حاسد اذا حسد، قرآن میں دیکھ کے پڑھا کرو نا، سورت کھول کے پھر پڑھا کرو۔ آخری آیت کیا ہے؟ ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنے والے کے شر سے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہماری کلاس کا 6واں دن ہے اور پڑھائی کا آج کا 5واں دن ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2 صورتیں مکمل کر لی ہیں قرآن مجید کی۔ آج تیسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، احادیث کے اندر بہت ساری اس کی فضیلت آئی ہے۔ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ اپنا نسب بیان کرو۔ مشرکین مکہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ اپنا نسب بیان کرو، اور یعنی اپنا تعارف پیش کرو۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافروں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنا نہیں، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ یعنی جو آپ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا نسب بیان کرو۔ کیا اس کا قبیلہ ہے، کیا اس کا خاندان ہے، کتنی اس کی اولاد ہے، کون ہے وہ، کیسے ہے، ساری ہمیں تعریف کر کے بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ صورت نازل کی۔ یہ شان نزول ہے۔ کیا ہے یہ؟ نوٹ کر لے، بات کاپی میں نوٹ کر لے۔ شان نزول، یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی؟ شان نزول اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، کہا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب یہ دیا۔ یہ امتحان کے اندر آنے والے سوال ہوتے ہیں، شان نزول۔ امتحانوں کے اندر یہ اہم سوال ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا کسی صورت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی، یہ صورت کس حوالے سے نازل ہوئی۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے، جہاں بھی میں کہوں شان نزول وہاں آپ نوٹ کر لیں کہ یہ شان نزول ہے۔ جناب اس حدیث کی فضیلت، اس صورت کی جو فضیلت ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلث القرآن، قرآن کا 1/3 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کو قرآن مجید کے تیسرے حصے کا اجر ملتا ہے۔ اگر وہ 2 مرتبہ پڑھتا ہے 2 حصوں کا اجر، اگر 3 حصے پڑھتا ہے تو پورے قرآن کا اجر اس کو ملتا ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس صورت کی، جس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی گئی، اللہ کی وحدانیت۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ بندے کو 3 مطلب کہ ایک دفعہ یہ صورت پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پورے قرآن کے ثواب
جو ہے نا وہ سمیٹ لیتا ہے نیکی پورے قرآن کو پڑھنے کی. ایسا سمجھے کہ اس کو ایک دفعہ یہ صورت پڑھی تو آپ نے تیسرا حصہ قرآن کا سمجھو ایک ایک کر کے آیت پڑھی، اتنا اجر ملتا ہے. تو دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام جو اس کو پڑھا کرتے تھے محبت سے، صورتیں قرآن نماز میں صورتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ بھی ملا لیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. کیسے کہ دوسری صورتیں ہی پڑھتے تھے لیکن اس صورت سے اتنی محبت تھی کہ ان کے ساتھ یہ بھی ملاتے تھے کہ رات کے اندر مثلا کوئی صورت اخلاص صورت 3 پڑھتا ہے، کوئی صورت قاریہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری صورت پڑھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیتا ہے. تو اس کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ جو اس کو ملا کر پڑھتا ہے. ایک صحابی ہر نماز میں ایسا کرتا تھا، ایک صحابی سفر کے دوران. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کیوں؟ اس نے کہا کہ یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی توحید ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، جس طرح تو اپنے رب کی توحید سے اس سورت سے محبت کرتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو بہت ساری احادیث کے اندر فضائل ہے، تو مختصر ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی اس حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کے اندر تعارف پیش کیا ہے، اور اس کو بھی کل میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے اندر شروع میں ہی کل ہے، کہا جاتا ہے 4 کل ہے. تو کل یا ایھا الکافرون، کل هو اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، ان کو کہا جاتا ہے 4 کل. یہ چاروں کل جو ہے بندہ دم کے لیے استعمال کر سکتا ہے. کسی پر دم کرنا ہو، کسی کو بیماری ہو، تکلیف ہو، تو اس پر دم کرنا یہ پڑھ سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے ہم تینوں جو صورتیں ہیں، پچھلی دونوں صورتیں جو ہیں ان کی فضیلت بھی ہم بیان کر چکے ہیں. ان میں سے ایک کی یہ فضیلت تھی صورت ناس کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں بچھو نے ڈس لیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نمک منگوایا، پانی میں نمک ملا کر اس جگہ پر جو ہے وہ ڈالتے رہے، اور ساتھ میں سورۃ الناس کا دم کرتے رہے، سورۃ الناس سورۃ فلق پڑھتے رہے. تو یہ دم والی صورتیں ہیں، چاروں صورتیں کل جو ہے. ایک آگے کل ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ جو تیسری صورت ہے سورۃ اخلاص. راشد بھائی آیا ہوا ہے، آ جائیں گے میرے خیال میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. اے نبی کہہ دیجئے ہوا مانے وہ، ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں بھی ہوا ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ. یہ جو کسی آیت میں آتا ہے نا ہو، آخر میں کیا آتا ہے؟ ہو کا معنی بھی ہوا ہوتا ہے. جیسے ایک مثال کوئی میں دیکھتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے انہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک وہ. تو ہو جو آخر میں ہوتا ہے اس سے مراد بھی یہ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کے اندر جو آتا ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے، آگے آ رہا ہے ہو آخری آیت میں، اس کا بھی مطلب یہی ہے. قل کہہ دیجئے اے نبی، هو اللہ وہ اللہ، احد اکیلا ہے. وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، یہ معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت پڑتی ہو، کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، یا کسی چیز کی اللہ کو کام پڑے کسی میں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے. یہ بڑا جامع اور بڑا ہی مختصر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے قرآن مجید میں.
سورۃ اخلاص کے نام سے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. آگے کیا؟ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. ٹھیک ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی ہے. کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا، مشرکین نے. انہوں نے کیا کہا؟ مشرکین نے مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے بھی رد کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں. سبحان ہے، اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں. مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ جو فرشتے یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. اور جو عیسائی یہودی تھے انہوں نے، عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عزیر علیہ السلام ان کا واقعہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. تو ان کو جو ہے یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یعنی انہوں نے یہ شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ. نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو. اللہ نے کسی کو بیوی نہیں بنایا، نعوذ باللہ. تو یہاں جو ہے کافروں نے یہ بھی اعتراض کیا، بیوی کا بھی اقرار کیا کہ بیوی بھی ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف کروایا کہ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد، اور نہ ہی وہ خود جنا گیا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک کتاب قرآن مجید میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک قرآن میں اس کا غلط ترجمہ لکھا ہوا تھا. بعد میں علماء اکرام نے اس کی تصحیح کروائی، ان کو پیغام بھیجا، بتایا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. وہ ترجمہ کیا ہوا تھا کہ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ پیدا ہوا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا. وہ پیدا نہیں ہوا، وہ ازل سے ہے. اللہ کی کوئی پیدائش نہیں ہے. پیدا کرنا اور جننے میں کیا فرق ہے؟ جننے میں اور پیدا کرنے میں فرق یہ ہے کہ جننا ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جننا. جننا اس کو کہتے ہیں جنم لینا. کسی کا بچہ ہوتا ہے جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس کا جو ہے نا بچہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ یا کسی کا ناجائز بھی تعلق ہو تو پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے تو وہ جنتے ہیں. پیدا کرنا اللہ کی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ خالق ہے. اللہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ کن کے جملے سے. اللہ نے کن کہہ دیا. ہاں، یہ بھی آیت ہے قرآن میں، بہت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا. بہت ساری ایسی آیت ہیں. تو پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے. پیدا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے. اور جننے کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے جننا. تو اگر جننے کا معنی کریں گے تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ معنی ہوگا پیدا کرنے کا تو غلط ہوگا. جننے کا معنی ہوگا بندے کے بارے میں کہ بندے نے جنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے، نہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ سمجھے کہ اس کا عام فہم معنی یہ ہے کہ جس طرح بندے یا جانور کے نطفے سے کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس طرح اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا کسی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اللہ مبرہ ہے. اللہ پاک ذات ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اولاد بھی کمزور کو ضرورت ہوتی ہے، بیوی کی بھی کمزور کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹے کی بھی کمزور کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹی کی بھی کمزور کو ضرورت ہوتی ہے. جو خود بیچارہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود پاک ہے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا، بڑا قوی ہے. نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ بیٹی کی ضرورت ہے. اللہ اس چیز سے پاک ہے. جی ہاں، اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، یعنی اکیلا ہے، یکتا ہے، ایک ہی. نہیں اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو جنا کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ ہی وہ کسی کے پیٹ سے آیا یا کسی کی ماں سے آیا، کسی کی بیوی سے آیا، ایسا نہیں ہے. یعنی اللہ نعوذ باللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے. اس کا اصل معنی یہ بنے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ
بے نیاز ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ، تیسری آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کے ہمسر نہیں، کوئی ایک ہی اس کا ہمسر نہیں، مطلب اس کے برابر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی مثال کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی پاک اور ایسی عظیم ذات ہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا، دو اگر معبود ہوتے، دو الہ ہوتے، دو اللہ ہوتے، تو فرمایا فساد ہو جاتا، فتنہ ہو جاتا، یہ دنیا کا نظام پھر چلنے والا نہیں تھا۔ جیسے لوگوں نے نعوذ باللہ شریک بنایا تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا عام انسان کی عقل کے مطابق کہ جہاں کسی نظام کو دو بندے چلانے والے ہوں وہ نظام نہیں چلتا۔ یہ ایک عام سی مثال ہے، اللہ نے یہ بھی قرآن میں دی کہ تم کیسے اللہ کا شریک بنا لیتے ہو۔ ایک عام سی مثال یہ ہے کہ اگر دو معبود بن جائیں، دو اللہ بن جائیں تو یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مثلا ایک اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز پیدا کروں، دوسرا اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ نہیں پیدا کروں، تو فساد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی سمجھایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اور اللہ کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، کسی بھی جہان میں، پوری مخلوقات میں کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے ولی ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بڑھ جائے وہ اللہ کے برابر نہیں بن سکتا۔ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ اکیلا خالق اور مالک ہے۔ تو یہ بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، مختصر تعارف اپنی ذات کا۔ ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا نسب پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ یہ شان نزول اس سورت کا، چھوٹی سورت کا، اسی وجہ سے اللہ نے یہ سورت نازل کی کہ اللہ کا یہ نسب پوچھتے ہیں، اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے، اللہ کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اللہ نے تعارف کروا دیا، اللہ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اولاد کی، نہ بیٹوں کی، نہ بیٹیوں کی، اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ نسب تو اس کا ہوتا ہے جس کا پورا خاندان ہو، جو کسی سے جنا گیا ہو اس کا نسب چلتا ہے، خاندان اسی سے چلتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی جنتا ہے پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، لیکن جو کسی سے جنا ہی نہیں گیا تو اس کا نسب کیسے ہوگا؟ تو اسی پر جو ہے ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے آج الحمدللہ ہم نے مکمل پڑھ لی ہے۔ تو جی بیٹا چوتھی آیت، وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفواً برابر، احد کوئی بھی، کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں۔ دیکھو کوئی ایک اس کا ہمسر نہیں، یعنی برابر نہیں۔ یہاں پر لہو آیا ہے، لہو کوئی ایک نہیں، لہو اس کا، کفواً برابر، اس کے لیے کوئی برابر نہیں ہے۔ تو وہ بھی معنی اس کے معنی میں آ گیا، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ، کبھی وہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میں نے کہا تھا کہ ہو جہاں آتا ہے اس ہو کا معنی وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا شروع میں ہے نا، قل ہو، قرآن میں کہاں بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہوا آتا ہے، جیسے ہو اللہ الخالق البارئ المصور، یہ جو ہے نا آیت قرآن مجید کی، ہو اللہ الخالق البارئ، یہ پوری 3 آیتیں، تو اس میں بھی کیا ہے؟ وہ اللہ۔ تو قرآن میں کہیں بھی ہوا آتا ہے، ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں ضمیر ہے، ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر، اور اس میں اشارہ ہوتے ہیں، اس میں ضمیر ہوتے ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آپ علم الصرف میں پڑھیں گے، اور
علم النحو میں بھی اس کی کچھ بحث ہوگی. جناب علم النحو کھولے. علم النحو کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمہ 3. کون سی؟ اسم فعال حرف. اسم فعال حرف. بیٹا فعال نہیں، کتنی بار سمجھایا؟ فعل ہی ہے. فعل فا کے کسرہ کے ساتھ. اسم فعل حرف. ٹھیک ہے. اب پہلا جو ہے نا اسم، اس کی ہم نے تعریف کر لی تھی. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ اسم کی کیا مثالیں دی ہوئی ہیں؟ جامد، مصدر. نہیں مثال کیا دی ہوئی ہے؟ جیسے لکھا ہوا ہے. جیسے پڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ جیسے عربی جیسے میں. ہاں رجول، علم، مدعو. ہاں، یہ اسم کی مثال ہے. رجل کوئی بھی بندہ، آدمی کوئی بندہ. یہ نام ہے. علم ایک علم کا علم، کوئی بھی علم، لیکن علم کیا ہے؟ خود اسم ہے، نام ہے. مفتاح، چابی. مفتاح چابی، یہ بھی نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی تعریف کیا دی؟ وہ کلمہ جو اپنے معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے. یہ اس کی تعریف تھی اسم کی. ٹھیک ہے. اب اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کون سی؟ جامد، مصدر، مشتق. نہیں، جامد، مصدر، مشتق. کیا؟ جامد، مصدر، مشتق، مشتق. مشتق. جامد کو آج ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو ساری جو ہے نا چھوٹی مثالیں، چھوٹی اس کی تعریفات ہیں، تو ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں تینوں کو. ٹھیک ہے. آگے پھر انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. سب سے پہلے اسم کی قسم کیا ہے؟ جامد. صاحب کتاب کہتا ہے کہ وہ اسم ہے کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے اور کوئی لفظ بنا ہو. کیا کہتا ہے؟ نہ جو خود کسی سے بنا ہو، نہ اس سے کوئی بنا ہو. یہ جامد کی کیا ہے؟ مثال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ کسی فعل سے یہ نہیں نکلا، کسی مصدر سے نہیں نکلا، بلکہ یہ ایک جامد ہے جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. نہ اس کی گردان ہو سکتی ہے، نہ اس کے دوسرے سیغے ہو سکتے ہیں، نہ اس کی دوسری کوئی شکل ہو سکتی ہے. یہ ایک ہی ہے. جیسے مثال بھی وہی دی ہے، رجلن. رجلن کیا ہے؟ آدمی. ٹھیک ہے. اب رجلن کو بندہ جو ہے نا، اس کے آگے پیچھے دیکھے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے لفظ، اس کا اصل کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، تو کوئی اس کا مادہ وادہ نہیں ہے، بس خال یہی لفظ ہے رجلن. ٹھیک ہے. اسی طرح فرسن. فرسن کا معنی ہوتا ہے گھوڑا. کیا معنی ہوتا ہے؟ گھوڑا. اب یہ گھوڑے کا نام ہے فرسن. یہ کسی بھی فعل سے نہیں نکلا لفظ، بس ایک عام سی چیز ہے، گھوڑا ہے، اس کا نام ہے فرس. ٹھیک ہے. نہ یہ کسی فعل سے نکلا ہے، نہ اس کے کوئی اور سیغے ہیں، نہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے، بس یہی فرس ہے. تو جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی نکلتا ہو، یعنی فرسن جو لفظ ہے نا، اس لفظ سے آگے کوئی گردان وغیرہ نہیں ہوگی، نہ اس کا کوئی زمانے سے تعلق ہے، نہ کچھ، بس یہ فرسن ہے اور یہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. تو شروع میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ تعریفات اس وقت آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو لکھا ہوا ہے وہ یاد کرنا آپ کا سمجھو فرض واجب ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ فرض واجب کیا ہے؟ کہ سبق یاد کرنا، جو لکھا ہوا ہے وہ یاد کرنا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی تشریح کرو، اس کی وضاحت کرو، نہیں. ہم یہ پوچھیں گے جامد کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال. یہ انشاءاللہ جب آپ آگے اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے، آگے جائیں گے، تو بڑی کتابوں میں پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھ آتی باتیں. ابھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مصدر. کتابیں آ جائیں گی نا، پھر آدمی پڑھنا یاد کرے. کتابیں تو ان کے پاس موجود ہے، فی الحال بھی دی ہوئی ہے، آ جا. لیکن یہ یاد نہیں کرتے. اب جو ہے نا دھیان دو سبق پہ. ٹھیک ہے. اب روزانہ جو ہے نا، آج فائد کو بھی میں کتابیں دے دوں گا، صحیح یاد کر کے آنا. مصدر وہ اسم ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا. ٹھیک ہے. مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں. جامد کیا تھا؟ نہ خود کسی سے بنا، نہ اس سے کوئی لفظ بنے. ٹھیک ہے.
مصدر کیا ہے؟ یہ خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے کئی لفظ نکلتے ہیں. اب اس نے مثال کس کی دی ہے؟ فعل کی مثال دی ہے. فعل کی نہیں بلکہ مصدر کی. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو جو ہے نا ابواب الصرف کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. ہم نے کہا ہوا ہے نا اس کے سیغے یاد کر کے آؤ، 4 یاد کر کے آؤ، پھر 8 یاد کرے. یہ ابواب الصرف میں یہ ساری چیزیں. ابواب الصرف میں یہ مصدر کیا ہے؟ ضرب یضرب ضربن. ضربن مصدر ہے. کیا ہے؟ ابواب صرف کھولے، یہ پہلا باب دیکھیں. ضرب یضرب ضربن. اب یہ جو ضربن ہے نا، ضربن یہ خود تو کسی سے نہیں نکلا لیکن یہ ضربن جو ہے نا، یہ جو دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے دیکھو کتنے الفاظ ہیں. ضربن سے پیچھے 2 ہے. اس سے آگے جو ہے نا 2 صفوں پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے ضربن سے نکلے. پیچھے والے بھی اسی سے نکلے ضرب یضرب، اور آگے والے بھی اسی سے نکلے. سمجھ آ رہی بات؟ تو مصدر اس کو کہتے ہیں جس سے الفاظ نکلے. تو مصدر یہ ہے ضربن. اس کا مصدر کیا ہے؟ الضرب زدن. اوپر لکھا ہوگا فارسی میں الضرب زدن، لکھا ہے؟ نظر آیا مدثر؟ الضرب زدن، مارنا. ٹھیک ہے. اب مارنا جو ہے نا یہ ایک لفظ ہے. یہ ہر لغت میں ہوتا ہے مارنا، ہر زبان میں بندہ مارنا کا طریقہ بولنے کا الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن مارنا ہر زبان میں ہوتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا یہ خود کسی سے نہیں نکلا، بس لغت کے اندر یہ لفظ ہے. مارنا ہے، مارنے کا مطلب ہر کوئی سمجھ جاتا ہے. تو یہ لغت میں مارنا ہے. اب اس مارنے سے جو ہے بہت سارے صیغے نکلتے ہیں. کیسے نکلتے ہیں؟ کہ ماضی کے زمانے میں اس نے مارا، گزشتہ زمانے میں مارا، حال میں مارا، آئندہ زمانے میں مارے گا، وہ ضرور مارے گا، وہ نہیں مارے گا، اس کو مارنا چاہیے، اس کو مارو. یہ کتنے لفظ نکل رہے ہیں اس سے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. مصدر سے جو ہے نا بہت سارے صیغے نکلتے ہیں اور خود مصدر کسی سے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یہ مصدر کی تعریف. جامد کی کیا تھی؟ نہ خود کسی سے نکلتا ہے نہ اس سے کوئی نکلتا ہے. اب یہ یہاں سے سمجھے، یہ مصدر کا کیا ہے؟ ضربن. ضربن کیا ہے؟ ضرب مصدر ہے. اس سے کتنے صیغے بنائے ہوئے ہیں آگے پیچھے. اگر اسی جگہ پر ہم رجل کو رکھ لیں یا فرس کو رکھ لیں تو کوئی ایک صیغہ بھی نہیں بنے گا، وہ جامد ہے. جامد سے کوئی صیغے نہیں نکلتے. تو مصدر سے بہت سارے صیغے نکل سکتے ہیں. یہاں پر انہوں نے 2 مثالیں دی ہیں کتاب میں، علم النحو میں. وہی کتاب کھولے، علم النحو کھلی ہوئی، اس میں دیکھیں 2 مثالیں، ایک نصر، دوسری ضرب. نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا. مدد کرنے سے بھی کئی صیغے نکلیں گے. آگے باب ہے اس کا ابواب الصرف کا، نصر ینصر نصرا، ضرب یضرب. اس کے بعد آگے کیا ہے باب؟ نصر ینصر نصرا. ٹھیک ہے. تو نصر بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، مدد کرنا. اب وہی بات آ جائے گی، پچھلے زمانے میں مدد کی، اب مدد کر رہا ہے، بعد میں کرے گا، کب کرے گا، کیوں کرے گا، کیسے کرے گا، کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں اس کی مدد کر. یہ سارے الفاظ اس کے بنتے کہاں سے؟ مصدر سے. اور مصدر کیا ہے؟ نصر، مدد کرنا. ٹھیک ہے. تو مصدر کا یہ معنی ہے. اس کے بعد تیسری جو اسم کی قسم ہے، یہ کس کی قسم ہے؟ اسم کی قسم ہے. ٹھیک ہے. اسم کی تیسری قسم یہ ہے مشتق. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مشتق. یہ شکر ہے اس پہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اعراب بھی لگایا ہوا ہے، صرف مشتق پہ لگایا ہوا ہے اعراب. ٹھیک ہے. باقی مصدر وغیرہ پہ نہیں لگایا ہوا. میم پیش منہ لکھا ہوا ہے نا، میم شین پیش مشتق. وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. تو مصدر خود کسی سے نہیں بنتا لیکن مصدر سے بہت سارے، میں نے کہا تھا، صیغے نکلتے ہیں. مصدر سے ہی ایک اسم نکلتا ہے، وہ اسم کیا ہے؟ مشتق. مصدر سے فعل تو نکلتے ہیں، افعال تو بہت نکلتے ہیں، جیسے ضرب یضرب، ماضی، حال، مستقبلی افعال بھی نکلتے ہیں. لیکن ساتھ میں مصدر سے اسم بھی نکلتا ہے. جو مصدر سے اسم نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشتق. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں دی ہے، جیسے ضربن سے ضاربن، ضربن سے ضاربن. اب ضربن کیا ہے؟ مارنا. ٹھیک ہے. ضربہ کا معنی کیا ہوگا؟ گزشتہ زمانے میں اس نے مارا. لیکن اگر ضاربن کہیں گے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟
ज़ारिबुन का माना क्या बनेगा? मारने वाला, मारने वाला, ये फाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइल बनेगा, मारने वाला। तो फाइल जो है वो फेल नहीं होता, वो इसम होता है। और ये फाइल भी किससे निकलता है? मस्दर से निकलता है। फाइल भी मस्दर से निकलता है और मफूल भी मस्दर से निकलता है। ठीक है, तो मुश्तक की ये मिसालें दी है। और आगे क्या है? नसरुन से नासिर, नसरुन से नासिर, नासिर का माना है मदद करने वाला, ये भी फाइल है, मदद करने वाला फाइल है। ठीक है, तो मस्दर से ही मुश्तक निकलता है। अब तीनों की तारीफ क्या होगी? जामिद की तारीफ ये है जो ना खुद किसी से निकला और ना ही उससे कोई निकलता है, जैसे रजुलुन, फरसुन। ठीक है, मिसाल है। मस्दर की क्या तारीफ है? वो खुद तो किसी से नहीं निकलता, लेकिन मस्दर से बहुत सारे सीगे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बहुत सारे सीगे, बहुत सारे अल्फाज मस्दर से निकलते हैं। जैसे ज़रबुन, नसरुन। ठीक है, ये क्या है? मस्दर है। इससे और भी निकलते हैं। और माजी के सीगे, मुजारे के सीगे, ताकीद के सीगे, बहुत सारे जो है ना, अमर के सीगे, नहीं के सीगे, ये सारे इससे निकलते हैं। फिर तीसरी जो है मुश्तक है, तीसरा इसम की तीसरी किस्म मुश्तक है। मुश्तक वो है जो खुद भी मस्दर से निकले। मुश्तक कहाँ से निकलता है? मस्दर से। तो मस्दर क्या है? मिसाल के तौर पर ज़रबुन मस्दर है और इससे मुश्तक क्या निकला? ज़ारिबुन। इसम फाइल निकला, फाइल निकला, तो वो किससे निकला? मस्दर से निकला। तो ये तीनों इसम की किस्में और तीनों की तारीफ आपने पढ़ ली। इंशाल्लाह इसको याद करना है अच्छे तरीके से और कल इसको सुनाना है। एक मोहर नबूवत मुझे दे दे, आपके पास दो होंगी मोहर नबूवत, एक इधर भी थी। टाइम क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 10 मिनट है हमारे। ठीक है, आज हम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का जो उन्वान है वो ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक इब्न हज़म रहिमहुल्लाह, इमाम इब्न हज़म ने अपनी किताब जवामे उस्सियर, क्या किताब का नाम क्या है? ठीक है, जवामे उस्सियर, यानी जामे तौर पर सीरत को जमा कर दिया, यानी तवालत नहीं है उसमें, क्या है? सीरत की जो खास खास बातें वो उसमें जमा की है। तो आपका हुलिया मुबारक इन अल्फाज में नकल किया है। पहला हुलिया किसने बयान किया था? उम्मे माबद ने। ठीक है, दूसरा हुलिया इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने बयान किया है। ये भी बहुत बड़े वक़्त के जो है ना अजीम एक आलिम दीन थे, मुहद्दिस थे, इमाम इब्न हज़म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत लंबे थे ना पस्ता कद, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। ठीक है, ये समझे पहले वाले की तशरीह हो रही है। पहला जो उम्मे माबद के अल्फाज भी मुश्किल थे उसमें, लेकिन यहाँ क्या है समझो वही मफहूमी उन्होंने जिक्र किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है हुलिया मुबारक। रंग के एतबार से आप ना बिल्कुल सफ़ेद थे ना गंदम गू, ठीक है, बल्कि रंग सफ़ेदी के साथ सुर्खी लिए हुए था, सफ़ेदी के साथ सुर्खी लिए हुआ था। तो ये माशाल्लाह इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ अब्दुल वाजिद भाई के कलर की। ठीक है, उनके अंदर सुर्खी माइल भी है और जो है ना सफ़ेदी भी है। तो गंदमी कलर जो बिल्कुल वाज़े होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? चेहरा मुबारक 14वीं रात के चांद की तरह रोशन। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ रोशन। ये जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत सैयदना अनस ने भी बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ जब देखा आपने बीमारी के आलम में जब देखा था, एक दफ़ा जो है ना पर्दा उठाकर देखा, सहाबत इबादत कर रहे थे मस्जिद नबवी में, जब आखिरी अय्याम थे आपकी बीमारी के, उन दिनों में नबी साहब देखा था। तो अनस रज़ियल्लाहु तआला ने यही ताबीर किया था कि जैसे 14वीं का चाँद, ये पर्दा उठा के आपने देखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे चमकदार था। 14वीं रात के चांद की तरह रोशन चमकदार, सर के बाल ना बिल्कुल सीधे ना बिल्कुल पेचदार, बिल्कुल सीधे ना मुड़े हुए, समझो ना घुंघरियाले ना बिल्कुल सीधे, दरमियाने
طرح کے بال تھے. آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے. ہلکی سی پیچیدگی. آپ نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بال بڑے ہوتے ہیں. دیکھیں بڑے لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں نا، لمبے بالوں والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے بالوں کے اندر تھوڑا سا گھنگریالا پن ہوتا ہے. ہاں، عورتوں کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں. عورتوں کے بال بالکل سیدھے. مرد کے جتنے بھی سیدھے ہوں وہ سیدھے رکھے گا، کیا ہوگا اس میں گھنگریالا پن آئے گا، تھوڑے سے یہاں پر بال آئیں گے بالوں کے اندر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بال تھے. آپ کے بال کا جو ڈیزائن تھا وہ بھی احادیث کے اندر معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمہ جمہ بال تھے. یہاں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. یہ لو جو ہے کانوں کی، اور جمہ اس کو کہتے ہیں جو کندھوں پر گرے ہوئے. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک بھی بال تھے، یہاں تک بھی. کبھی یہاں تک ہوتے تھے، کبھی یہاں تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے ماشاءاللہ، اور بڑے بال تھے، گھنے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ کی یعنی پسند تھی، آپ کا سنت طریقہ تھا. لیکن یہ نہ سمجھے کہ آج کل لوگ رکھ کے جو ہے نا بغیر بھول جاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے فقیر گھوم رہے ہوتے ہیں بڑے بالوں والے. وہ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ان سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. اور آج کل جو ہے نا ایسے عجیب عجیب بال رکھے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ بڑا نیک شخص ہے. کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ بڑا نیک ہے، لیکن اس کے اندر اگر دو باتیں آ جائیں اور نیک بن جائے. وہ دو باتیں کون سی؟ کہ اپنے بال کٹوا لے اور اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. فرمایا یہ دو چیزیں اس کے اندر آ جائیں تو یہ اور اچھا بن جائے. اس کو بتایا گیا، اس نے فوراً اس پر عمل کیا، بال بھی کٹوا لیے. اور کیونکہ یقیناً اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے ہوں گے، سیٹنگ نہیں ہوگی، بالوں کو سنبھالنا نہیں ہوگا، اور کنگھی نہیں کرتے ہوں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بال ہوں اور پھر صفائی نہ ہو تو پھر تو عجیب سا بندہ لگتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نقد کیا. حالانکہ آپ کی سنت ہے، پھر بھی آپ نے اس پر طنز کیا، اس لیے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو بڑے بال بھی وہ رکھیں جو سنبھال سکتے ہوں، اور جو ہے بلا وجہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے حکم نہیں دیا. یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ تھا. آگے بالکل سیدھے نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی کے ساتھ گھنگریالے تھے. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی. اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی. یہ ہڈیاں ہیں جوڑوں کی، یہ جوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ جوڑ ہے. یہ جو بھی چیز جو ہے نا بندے کی جسم کی جو بھی حصہ مڑتا ہے نا وہ جوڑ کہلاتا ہے. یہ جوڑ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہڈیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہاں پر وہ موٹی تھی. جہاں بھی جوڑ تھا جسم کا وہاں موٹی ہڈیاں تھی، اور پر گوشت تھی. یعنی ایک تو مضبوط تھی، کچھ موٹی، اور اس پر گوشت بھی مکمل تھا. یعنی ہاتھ سمجھو کہ اگر موٹے ہاتھ ہو اور ساتھ میں گوشت بھی ہو تو وہ خوبصورت لگتے ہاتھ، ٹھیک ہے. اگر خالی ہڈیاں نظر آئے تو خوبصورت نہیں لگتے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی جوڑ تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت بھی تھا، اور جوڑوں پر گوشت خوبصورت لگتا ہے. پلکیں سیاہ سرمگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں کون سی ہوتی ہے؟ پلکیں کون سی ہوتی ہے؟ پلکیں کس کو کہتے ہیں؟ پلک. ہاں شاباش. پلک کہتے ہیں اس کو آنکھوں کے بالوں. یہ سرمگی کیا مطلب ہے؟ کہ سرما لگائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ سنت تھی. رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت تھی آپ کی، سرما لگایا کرتے تھے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ پلکیں بھی سرمے والی ہو جاتی. تو سرمگی یعنی پلکیں. آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے. آنکھوں کی سفیدی میں. آنکھوں کی سفیدی کون سی ہے؟ ایک تو ہے تارا بیچ میں جو ہے، ہاں ساتھ میں جو ہے نا یہ آنکھوں کی جو ساتھ میں سفیدی ہے، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی ایک ڈور کالے رنگ کی تھی. یعنی ایک خوبصورت آنکھیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی بھی آپ کسی کو غور سے دیکھیں، کسی کے چھوٹی چھوٹی جو ہے نا لکیریں محسوس ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو لکیریں تھیں وہ بلیک تھی، یعنی کالے کلر میں، ٹھیک ہے. دندان مبارک خوبصورت چمکدار. دندان کہتے ہیں دانتوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک خوبصورت تھے، چمکدار تھے. دہن اعتدال کے ساتھ فراغ. دہن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹھوڑی کو، ٹھیک ہے. ٹھوڑی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ یہ اعتدال تھی. نہ بڑی چوڑی نہ ہی بالکل پتلی، بلکہ اعتدال برابری میں. اور فراغ تھی، ٹھیک ہے. فراغ تھی یعنی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی آ گئی. آپ کی داڑھی بھی فراغ تھی، ٹھیک ہے.
اور یار یہ تھا کہ تنگ نہ تھی. تنگ کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی بالکل پتلی سی ہوتی ہے یہ تھوڑی, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوتی ہے پتلی سی, جس کے اندر یہ پورا جبڑا آ جاتا ہے. یہ جبڑا پورا جو نیچے والا حصہ ہے یہ, اس کے اندر داڑھی کا یہ تھوڑی بھی آ جاتی ہے, یہاں تک لے جائیں آپ جبڑے تک, ٹھیک ہے. اگر یہ بالکل پتلا ہو تو بندہ خوبصورت نہیں لگتا, اور اگر یہ چوڑی جگہ ہو تب بھی خوبصورت نہیں لگتا. تو یہ درمیانی صورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں. وعلیکم السلام, ٹھیک ہے, بیٹھے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی کا جو ہے نا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک جو تھی وہ نہ ہی پتلی تھی نہ ہی فراخ تھی بلکہ درمیانی, ٹھیک ہے, جسم کے مطابق, آپ کا جیسے چہرہ تھا اس کے بالکل مطابق. ناک خوبصورت, رفتار تیز تھی, چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ ڈھلوان زمین پر اتر رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلو نہیں چلتے تھے, بالکل ایک بندہ سست چلتا ہے نا اس طرح نہیں چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز جو تھا تیزی والا تھا. جیسے کبھی ہم کسی کو بولتے ہیں نا بھائی جلدی چل رہے, پھر وہ جلدی سے تیزی سے نکلتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہی تیز تھے. آپ کے چلن یہ طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلو نہیں چلا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ فرماتے. وعلیکم السلام. توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, اگر کسی کو بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, بات ہو رہی ہے تو پیچھے گردن مڑ کے بات کر رہا ہے, تو اس طرح نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے متوجہ ہوتے تو بالکل اپنے پورے رخ کے ساتھ اس کی طرف اپنا چہرہ کر کے اپنی کیفیت کر کے بالکل متوجہ ہو کر بات کرتے تھے, ٹھیک ہے. یعنی صرف گردن پھیر کر متوجہ نہیں ہوتے تھے, وہی بات آگے لکھی ہوئی. نگاہ اکثر نیچی رہتی تھی, ہتھیلیاں پر گوشت اور ملائم تھی. ہتھیلیوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت تھا اور نرم ہتھیلیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے. ایڑی میں گوشت کم تھا. ایڑی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں شاباش, یہ ایڑی ہے, پیچھے جو پاؤں کے پیچھے ایسا ہے نا, یہ ایڑی. ایڑی میں گوشت کم تھا. ریش مبارک گھنی تھی اور بال سیاہ تھے. ریش کس کو کہتے ہیں؟ داڑھی کو. داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی. کیا تھی؟ گھنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بال سیاہ تھے. سیاہ یعنی کالے بال تھے. اور طبقات ابن سعد کے اندر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی سینے تک تھی, سینے تک. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سینے تک ہو تو آپ بتائیں مٹھ سے بڑی ہوئی یا چھوٹی؟ مٹھ سے بڑی ہوگی نا. پھر یہ دلیل ہے کہ مٹھ سے بڑی بھی داڑھی رکھنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ صرف مٹھ رکھنی چاہیے, یہ کوئی قاعدہ کلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ داڑھی مٹھ رکھو, ٹھیک ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی سینے تک تھی. سینہ اور بھی نیچے, ٹھیک ہے. سینہ کتنا نیچے, یہ گھنی تھی. طبقات ابن سعد کی میں نے روایت بتلائی ہے. تو یہ ہمارا ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. بس قاری صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. آپ کے پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے. تلوے یہ نیچے کی جو ہے نا, ٹھیک ہے, یہ گہرے تھے. جس طرح ویسے ہی گہرے ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مزید گہرے تھے. سر کے بال زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو یا شانہ تک پہنچ جاتے. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی کیفیت, کان کی لو یہ اور کندھے یہ, ورنہ نصف کان کی لو تک رہتے تھے. نصف کان کی لو, لو کے نصف, یا تو اس کے برابر یا اس کے نصف, ٹھیک ہے. آپ کے سر اور داڑھی کے بال 20 سے زیادہ سفید نہ تھے, یعنی گنتی کے بال سفید تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. لیکن 63 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے داڑھی مبارک میں, یا آپ سمجھ لیں سر اور داڑھی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ قوت دی تھی, طاقت دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک بھی جوان ہی تھے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی. یہ حلیہ مبارک آپ کا بیان ہوا, تو اس کو یاد کر کے آئیں. کل انشاءاللہ اس سے آپ سے سوالات ہوں گے حلیہ کے بارے میں. تو ابھی قاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں, کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, تو ان کا سبق شروع ہوتا ہے انشاءاللہ.